قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ واشهد ان نبینا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ معزز سامعین، آج توحید کا پہلا حلقہ ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے فقہ کے 12 حلقے ریکارڈ کیے گئے تھے، ایسے ہی توحید کے بھی فرسٹ لیول یعنی پہلے کلاس کے 12 اسباق انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ آج پہلا درس ہے جس کا موضوع ہے، عنوان ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت۔ اس کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے ارکان۔ تو آج کے اس درس کے اندر ان 4 اہم نکات پر گفتگو ہوگی، اور چاروں ہی بہت ہی اہم ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے، بلکہ سب سے بہترین اللہ کا ذکر بھی ہے، اسلام کا شعار ہے، اور اس عظیم دین کا سب سے اہم رکن بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیتوں کے اندر اس کلمے کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ انہی آیات میں سے سورہ آل عمران کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اور فرشتے بھی ساتھ ہی ساتھ اہل علم بھی۔ تو اللہ رب العالمین خود اس عظیم کلمے کا شاہد ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی ساتھ ساتھ، اور جو علم رکھتے ہیں اہل علم ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ ایسے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، وہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ یہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، علماء نے لکھا ہے کہ یہی کلمۃ التقوی بھی ہے، جو اللہ رب العالمین نے تقوی اور پرہیزگاری کے تعلق سے ہمیں ترغیب دی ہے۔ یہی حقیقت میں اگر کوئی شخص اس کلمے کو اپناتا ہے تو وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ یہی العروۃ العثقیٰ بھی ہے، یعنی وہ عظیم عہد و پیمان، وہ عظیم بندھن بھی ہے جو اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم عہد و پیمان کریں اور اس پر قائم رہیں۔ یہی کلمہ توحید ہے، یہی شرک اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز بھی ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر اس کلمے سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں نازل کی۔ یہ کلمہ سب سے عظیم ہے۔ اس کلمے کی پہچان، اس کی معرفت اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کرائی ہے تو اس سے عظیم اور بہترین کلمہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کو اللہ رب العالمین روئے زمین پر باقی بھی رکھے گا، اور اللہ رب العالمین نے اسی کلمے کی خاطر دنیا کے اندر انبیاء اور رسول کو بھی مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین چنانچہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول کو بھیجا، ان سب کو یہی حکم دیا کہ وہ روئے زمین پر جا کر کے اس کلمے کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف بھی یہی وحی کی کہ اللہ کے علاوہ
یعنی کوئی معبود نہیں سوائے میرے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے، فاعبدون، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ اس کلمے کی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بکثرت اس کا ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ قیامت کے دن اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا، اس کے قدم نہیں ہلیں گے یہاں تک کہ وہ دو سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ایک یہ کہ ماذا کنتم تعبدون وماذا اجبتم المرسلین، کہ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے اور تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، یعنی ان کی دعوت کو کس طریقے سے تم نے قبول کیا۔ تو یہ دونوں کے دونوں کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے اندر یہ دونوں بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس کلمے کی اہمیت کے تعلق سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کی فضیلت کے تعلق سے آیات اور احادیث کے اندر ہمیں اور آپ کو کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا چیزیں ہیں۔ چنانچہ اس کلمے کی فضیلت کے اندر ہم جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بے شمار احادیث اس کلمے کی فضیلت میں وارد ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے تعلق سے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مرفوع حدیث ہے، کہتے ہیں کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا جو ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، رواہ احمد والترمذی۔ اسے امام احمد، امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کی حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور عرفہ کے دن جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے کہا وہ یہی کلمہ کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایسے ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر، وہ حدیث بھی حسن ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہوئے کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے بہترین افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کے تعلق سے حدیث کے اندر یہ بھی وارد ہے کہ میزان کے اندر قیامت کے دن سب سے وزنی یہ کلمہ رہنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، آپ مجھے ایسی چیز کوئی سکھلا دیں جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کروں اور آپ سے دعا بھی کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ اب لا الہ الا اللہ کہو۔ انہوں نے کہا کہ ہر بندے آپ کے اے اللہ یہی کہتے ہیں، کل عبادک یقولون ھذا، تمام بندے یہی تو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ مالت بہن لا الہ الا اللہ، کہ اگر آسمان و زمین میرے علاوہ، آسمان و زمین اور اس کے اندر جو لوگ آباد ہیں وہ سب کے سب اگر ایک پلے کے اندر ہوں ترازو کے، اور دوسرے پلے میں صرف لا الہ الا اللہ ہو، تو وہ پلہ جھک جائے گا جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ سبحان اللہ۔ امام حاکم اور امام ابن حبان نے اسے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث البطاقہ آپ جانتے ہیں کہ کتنا بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک بندے کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اس کے بعد اس کے پاس 99 دفتر ایسے ہوں گے جو گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس کے قریب جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کو یاد دلائے گا، وہ بندہ ڈر جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک بطاقہ، ایک کارڈ نکالے گا، وہ آدمی دیکھے گا کہ 99 دفتر گناہوں کے جو بھرے پڑے ہیں، اس کے مقابلے میں اس لا الہ الا اللہ، اس کے مقابلے میں اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اس کارڈ کو جب نکالے گا، کھولے گا، تو اس کے اندر موجود ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کے اندر یہ کلمہ لکھا ہوگا۔ تو وہ کہے گا بندہ اے اللہ، ان دفتروں کے مقابلے میں اس چھوٹے سے کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا انک لا تظلم، کہ آج کے دن تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ چنانچہ وہ سارے گناہوں کے دفاتر ایک پلے کے اندر رکھے جائیں گے، اور یہ بطاقہ، یہ کارڈ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک دوسرے پلے کے اندر، اور وہ سارے کے سارے جو گناہوں کے جو دفاتر ہیں وہ بلند ہو جائیں گے، اور یہ کلمے، یہ بطاقے کا جو ہے وہ اپنے وزن کی وجہ سے جھک جائے گا۔ تو یہ حدیث البطاقہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ایسے لا الہ الا اللہ کے تعلق سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کی یہ چابی ہے، جنت میں جنت اللہ رب العالمین اس ذریعے سے ہمیں اور آپ کو عطا کرے گا، عذاب سے امان بھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، کہ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے پھر اسی پر اس کی وفات ہو جائے تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ، اگرچہ وہ چوری کرے اور بدکاری کرے، آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا وہ زنا اور چوری کرے تب بھی جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر تیسری بار اسی چیز کا اعادہ کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذر، کہ ہاں ابو ذر کے ناک خاک آلود ہو، یعنی یہ عربی محاورہ ہے، جب کسی شخص کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو بطور تاکید اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایسے لا الہ الا اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو بھی واجب کرنے والی ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ سب فرماتے ہیں کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، کہ قیامت کا اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ خوش نصیب وہ انسان ہوگا، مستحق وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ اپنے دل سے یا اپنے جی سے کہے، یعنی مکمل طور سے یقین اور اطمینان کے ساتھ کہے۔ ایسے ہی سب سے بہترین عمل بھی ہے لا الہ الا اللہ، اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو یہ ایک نیک عمل بھی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحین کے اندر کہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر فی یوم 100 مرہ، کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کلمہ 100 بار ایک دن کے اندر کہے، نبی کریم فرماتے ہیں تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ہے، اس کے لیے وہ کتبت لہ 100 حسنہ، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایسے ہی شیطان سے اس دن وہ شخص محفوظ رہتا ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بڑھ کر کے عمل نہیں کرتا الا کہ جو شخص اس سے زیادہ اس کلمے کو ادا کرے۔ ایسے ہی یہ کلمہ گناہوں کی مغفرت کا اور درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ بھی ہے، چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من دخل السوق، جو شخص مارکیٹ کے اندر داخل ہو فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کتب اللہ لہ الف الف حسنہ ومحى عنہ الف الف سیئہ ورفع لہ الف 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 درجہ، کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے مارکیٹ میں داخل ہونے کے بعد تو اس کے لیے ہزارہ ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہزارہ ہزار گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور ہزارہ ہزار اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس روایت کیا ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کلمے کی اہمیت، اس کلمے کی فضیلت۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اس کلمے کے معنی کے تعلق سے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب ہم یہ کلمہ کہتے ہیں اشہد کے معنی ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، کہ یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جو عبادت کے مستحق ہو۔ تو اشہد، بندہ ہر آدمی فرداً اس بات کی گواہی دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی نشہد کہے اشہد کے بجائے تو اس کی یہ گواہی درست نہیں ہوگی، کیونکہ نشہد جمع کا صیغہ ہے اور اس کے اندر وہ خاصیت نہیں پائی جاتی جو افراد کے ساتھ جب آدمی اشہد کہتا ہے تو ہر شخص کو فرداً جو ہے اس کلمے کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایک جماعت پوری ہو اور جماعت موجود ہو، اس میں سے کوئی شخص اگر کھڑا ہو کر کے کہے کہ نشہد، تو یہ کافی نہیں ہوگا ہر شخص کے لیے، کہ ہر شخص اس کے ذریعے سے دائرے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر بھی کیا ہے کہ معبود تو بہت سارے ہیں روئے زمین پر، لیکن عبادت کا حقیقی مستحق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے۔ اور بعض قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حق جو ہم استحقاق کی شرط لگاتے ہیں وہ ضرور ہی کہ اس کے ساتھ ایڈ کیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے بذات خود ذکر کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبودان ہیں لیکن وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اب آج کے درس کا آخری نقطہ ہے، آخری پوائنٹ ہے کہ اس کلمے کے ارکان کیا ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے 2 ہی رکن ہیں۔ ایک پہلا رکن ہے نفی، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام معبودوں کی نفی کی جائے۔ لا الہ،
یعنی کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے الا اللہ یہاں اثبات ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کے استحقاق کے ساتھ ساتھ تمام معبودان باطلہ کی عبادت کی نفی بھی کی جائے، یعنی توحید کے ساتھ ساتھ، توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ شرک کی نفی بھی کی جائے۔ تو جب کوئی بندہ اس وقت تک موحد نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کے توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ وہ شرک اور کفر کا انکار نہ کرے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے دو رکن ہیں، ایک نفی ہے جو لا الہ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، اور دوسرا الا اللہ ہے جو کہ اثبات ہے۔ یہ آج کے درس کے یہ نکات اسی کے ساتھ مکمل ہوئے۔ اس آج کے درس میں ہم نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور اس کلمے کے ارکان کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طریقے سے عقیدے کے جو اہم مسائل ہیں، جو اہم باب ہیں، بلکہ اگر کہا جائے تو عقیدے کے سارے ہی مسائل بہت ہی اہم ہیں، ضروری ہے کہ ہم ان کو سیکھیں، اس پر ایمان رکھیں، اس پر یقین رکھیں، اور پھر اپنے اعمال کی بنیاد اسی پر قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون